بسم الله الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم بھائیو، آج 14 اپریل 2023 اور 1444 ہجری کے رمضان المبارک کا 23واں روزہ اپنے اختتام کے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا یہ مہینہ اب چند ہی دن کا مہمان رہ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں اس ماہ مقدس میں روزے رکھنے کی، قیام کرنے کی، تلاوت قرآن پاک کرنے کی، اپنا ذکر کرنے کی، اپنی عبادت جو ہے دل جمی سے کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح یہ دروس کا سلسلہ، یہ افطاریوں کا سلسلہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جان، مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہم کرتے ہیں۔ تو تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ حمزہ شبیر کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں اپنے شیخ محترم فضیلت الشیخ مولانا عبدالخالق مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں
کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان کو شروع فرمائیں. جزاک اللہ شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس محسن حقیقی نے اپنے گھر میں اس مبارک وقت میں ہمیں جمع ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. حقیقت یہ ہے کہ آج دل کچھ اداس سا ہے کہ خیر و برکات سے بھرپور یہ موسم، اہل ایمان کا موسم بہار، ماہ رمضان مبارک بڑی تیزی سے گزر گیا. ہم نے اس سے کیا استفادہ کیا؟ ہم نے کس قدر اس کا احترام اور توقیر کرنے کی کوشش کی؟ اس کا محاسبہ اور جائزہ ہر آدمی اپنے طور پر لے سکتا ہے. ہم ایسے وقت میں کہ جب روزے کی حالت میں ہیں، جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن بالخصوص عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے، ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا کرتے ہیں. زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ یہ گھڑی نماز عصر سے لے کر نماز مغرب اس دوران آتی ہے. اس لیے سلف صالحین کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جمعہ کے دن نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک اپنے آپ کو عبادت میں اور دعا میں مشغول رکھتے اور اس وقت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. آج ہم بھی اسی مبارک وقت میں اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں، اور یہ احساس بھی ہے ہمیں کہ ماہ رمضان مبارک بڑی تیزی سے گزر گیا. دل کے اندر بڑی تمنائیں تھیں، بڑی خواہشات تھیں. رمضان مبارک کا جب انتظار کر رہے تھے، ہم استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، تو ہم یہ عزم بالجزم کر رہے تھے، ارادہ کر رہے تھے کہ ہم اس دفعہ ماہ رمضان مبارک میں بہت سی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کئی مرتبہ قرآن پاک کو ختم کریں گے، نوافل ادا کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، دن کو روزے رکھیں گے، رات کو قیام کریں گے، اللہ تعالیٰ سے جی بھر کر اپنی تمنائیں، آرزوئیں اور دعائیں اور اپنی حاجات مانگیں گے. لیکن جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں پہلے ہی متنبع کر دیا، ہر سال کے 12 مہینے ہیں، اور ہر مہینہ جو عربی مہینہ ہے، اسلامی مہینہ، اس کے 29 یا 30 دن ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور مہینے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ایام معدودات، صرف رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا، جس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. اور حکمت یہی ہے کہ یہ انمول موسم، یہ مبارک اوقات،
یہ بابرکت دن اور راتیں بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں، اور آج ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں۔ میں اور آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں ہمارا اندر سے ہمارا ضمیر ہمیں بتائے گا کہ کیا واقعتاً ہم نے جس طرح جی بھر کر دعائیں کرنی تھی آج کی ہیں، کر لی ہیں ہم نے؟ کیا واقعتاً ہم نے رمضان المبارک میں بہت زیادہ نیکیاں کی؟ کیا واقعی ہم نے بہت زیادہ نوافل ادا کیے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے رہے؟ اور ہم نے اپنے لیے بہت سارا آخرت کا ذخیرہ جمع کر لیا اس ماہ مبارک میں؟ اگر تو ایسے ہے، ہمارے اندر سے جواب آتا ہے ہاں میں، تو الحمدللہ۔ اگر نہیں ہے تو آج بھی ہمارے پاس فرصت ہے کہ ہم اپنی اس کوتاہی اور اس سستی کا تدارک کر سکیں اور اس کی تلافی کر سکیں۔ میں نے اس مناسبت سے کہ آج یہ وقت عصر کے بعد کا وقت ہے، ہم روزے کی حالت میں ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک بابرکت مجلس کے اندر جمع ہیں، تو میں نے اپنے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے آداب کیا ہیں، اور اللہ رب العزت کن لوگوں کی دعا سنتا ہے اور کن لوگوں کی دعا نہیں سنتا۔ انسان کی زندگی میں اللہ سے مانگنے کی اہمیت کیا ہے، جو بھی اس کو ٹائٹل عنوان دے لیں، میں بالاختصار اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اور کائنات کی تمام مخلوقات، انسان اور ہم سے بہتر انسان صحابہ اکرام، اور ان سے بھی افضل ترین لوگ انبیاء علیہم السلام، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں اور فقیر ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے فقیر ہیں۔ اپنی سانس لینے کے لیے، اپنی زندگی کی تمام ضروریات کے لیے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ عمومی طور پر فرمایا کہ اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فقیر ہو۔ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے ایک جلیل القدر نبی، اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے اور مدین پہنچے، اور وہاں انہوں نے 2 بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد ثم تولی الی الظل، ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھے، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اس وقت جو بھی تو بھلائی، جو بھی فضل اپنا نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں اور فقیر ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے در کا فقیر ثابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور دعا کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنی حاجات اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو ہم تو پھر بہت زیادہ محتاج ہیں، بہت زیادہ ضرورت مند ہیں۔ اس لیے دعا مومن کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے۔ دعا اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا، منت سماجت کرنا، اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگنا، یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی اس کو ہلکا نہ سمجھے، کوئی اس کو حقیر نہ سمجھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتحظى بالدعاء وتزدریہ وما تدری ما صنع الدعاء، کیا تم دعا کو معمولی چیز سمجھتے ہو؟ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ دعا کتنے بڑے بڑے کام کر جاتی ہے؟ سہام اللیل لا تخطی ولکن لہا امد وللامد انقضاء، کہ یہ راتوں کے اندھیروں کے تیر، رات کے اندھیروں میں آہوں کے تیر
یہ سیدھے عرش الہی سے ٹکراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے جس پہ اللہ رب العزت انسان کو وہ عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ دعا یہ اللہ رب العزت کی اتنی محبوب عبادت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی جناب میں اس شہنشاہ کائنات کے سامنے حاضری دیتے وقت، اس سے مانگتے وقت جن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ آداب بیان کرنے سے پہلے ایک دو باتیں دعا کے بارے میں ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ جس طرح کوئی اور عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لانا شرک ہے، اپنی حاجات اور ضروریات کو کسی اور سے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے، اسی طرح دعا بھی کسی اور سے کرنا یہ بھی گویا کہ عبادت کو دوسرے کی طرف پھیرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سنوں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، وہ رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو اپنی عبادت کہا ہے، اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العبادت الدعاء، دعا افضل ترین عبادت ہے، دعا افضل ترین عبادت ہے۔ اور پھر کتنی اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر عزیز اور پیاری کوئی چیز نہیں ہے، دعا سے بڑھ کر عزت والی، عظمت والی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس کے بارے میں فرما دیا۔ اس لیے ایک تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دعا عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کافر کی دعا بھی سنتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اس مالک نے دعا کے سلسلے میں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا، کوئی روک نہیں رکھی، کوئی واسطہ نہیں رکھا، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، کوئی جہاں سے بھی پکارے اس کی سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، اونچی آواز میں بھی سنتا ہے، آہستہ آواز میں بھی سنتا ہے، بیک وقت وہ سب کی سنتا ہے، سب کی دعا سننے والا، قبول کرنے والا، اور سب کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آج فلاں علاقے والوں کی باری ہے وہ دعا کریں، تو کل خلیج والے کریں گے، پرسوں بر صغیر والے کریں گے، ایسے نہیں کہا، بلکہ جس وقت کوئی پکارے، جہاں سے بھی پکارے، اس مالک نے فرمایا ادعونی استجب لکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بڑے لطیف انداز میں اس بات کو واضح کر دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ ہمارا رب، جس طرح اس آیت کا شان نزول اس کے اندر مذکور ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس کے ساتھ آہستہ آہستہ بات کریں، سرگوشی کے انداز میں بات کریں، ام بعید فننادیہ، یا ہمارا رب دور ہے
تو ہم اس کو اونچی اونچی آواز میں پکاریں، بلند آواز میں پکاریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتلا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں جہاں بھی سوال کیا کسی نے، اس سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قُلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جہاں بھی سوال ہوا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس کا جواب دیجئے قل، قل کے ساتھ شروع کیا جواب۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ نہیں فرمایا فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، بلکہ فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ رب العزت نے قل کا فاصلہ بھی درمیان میں نہیں رہنے دیا، جس میں یہ بات واضح کی کہ دعا اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کوئی چیز حائل نہیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں، اس لیے کہ مانگنے والا جو ہے جو بھی ہے جس وقت بھی مانگتا ہے اپنی حاجات مانگ رہا ہے، درمیان میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں رکھا کہ پہلے دعا اس کے پاس جائے پھر اس کے پاس جائے اور وہ دعا کرتے ہی شرمائے کہ میری دعا کو دوسرے دعا کا راستے میں جو جانے والے کو جو درمیان میں واسطہ اس کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں، اس لیے اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، تو دعا کے درمیان دعا اور اللہ رب العزت نے اپنے بندے دعا کے سلسلے میں اپنے اور بندے کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ تیسری بات یہ ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت نے دعا کے سلسلے میں ایسی قرآن پاک کے اندر مثالیں ہمارے سامنے بیان کی کہ دعا کرنے والے نے جب بھی اللہ رب العزت سے دعا کی اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو فوراً قبول کیا۔ اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے۔ تو کس وقت ہوتا ہے ایسا کہ جب انسان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی میری دعا کو سننے والا ہے، وہی میری حاجات کو پورا کرنے والا ہے، وہی میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ جس آدمی کا یہ نظریہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگتا ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی دعا کرو جب بھی مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کرو مشکلات میں مصائب میں پریشانیوں میں صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو جب انسان اس ارادے اور اس نیت سے مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مثالیں ذکر کی ہیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ 2-3 جگہ پہ ذکر کیا ہے، کسی جگہ پر بالاختصار، کسی جگہ پہ اس کا کچھ حصہ، کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، مجھے پتہ نہیں میرا ٹائم کتنا شاید نہیں، میں تو سٹارٹر کے طور پہ ہوا تھا، اصل درس تو شاہ صاحب کا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک عورت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتی اور باتیں کرتی بیٹھ کر، کچھ اپنا سناتی کچھ ان سے سنتی، اور جب جانے لگتی تو یہ شعر پڑھا کرتی تھی، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ نَجَّانِي، وہ یوم الوشاح میرے رب کی عجیب قدرتوں کا دن تھا، جس دن میرے رب نے مجھے کفر کے علاقے سے نجات دی۔ تو ایک دن اماں جان نے اس سے پوچھا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ یہ شعر پڑھتی ہیں ہمیشہ، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو فرمانے لگی جب کبھی فرصت ملے گی، کس دن موقع ہوا تو میں آپ کو سناؤں گی۔ ایک دن موقع پا کر اس نے اماں جان کو اپنا واقعہ سنایا کہ اس دور کی بات ہے جب وہ مومنہ نہیں تھی، کفر کی حالت میں تھی، ایک قبیلے کی لونڈی تھی، کنیز تھی، زر خرید تھی، ان کی خدمت کی، ان کی پھر ان کی دوسری نسل کی۔ ایک دن ایک واقعہ ہوا، بعض سیرت نگاروں نے لکھا
کہ جب وہ بڑی عمر کی ہو گئی کچھ تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا کہ اب اس پر ہم احسان کرتے ہیں، ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اور اس کو اختیار دیا کہ آپ اگر اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے پاس جانا چاہیں تو آپ کی مرضی، اگر ہمارے پاس رکنا چاہیں تو ہم اب آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ نے ہماری 2 نسلوں کی خدمت کی ہے یا 3 نسلوں کی خدمت کی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میرا تو مجھے پتہ نہیں کوئی میرا عزیز ہے بھی کہ نہیں، اب میں باقی زندگی آپ کے پاس ہی گزاروں گی۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ اس قبیلے کی ایک بچی، وشاہ کہتے ہیں کمر بند کو، پیٹی کو، یہ جو بچیاں ہیں نا ان کے کمر میں ایک پیٹی باندھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وشاہ، کمر بند کو۔ اس میں وہ چمڑے کی بنی ہوئی تھی اور اس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، وہ امیر قبیلہ تھا۔ وہ بچی کھیلنے کے لیے گئی، وہ پیٹی اس کی گر گئی۔ جب پیٹی اس کی گر گئی تو واپس آئی بچی تو اس کے کمر میں وہ کمر بند نہیں تھا، وہ پریشان ہو گیا، ڈھونڈا، تلاش کیا، وہ نہیں ملی۔ کسی نے کہا ہو سکتا ہے اس بڑھیا نے چرا لی ہو، اس کا خیال ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور یہ پیٹی بیچ کر ساری عمر آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گی۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا میں نے آپ کے گھر میں وقت گزارا ہے، آپ نے میری زندگی کا مطالعہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، میں نے کبھی آپ کا ایک فلس ادھر ادھر نہیں ہونے دیا، آج جب آپ نے مجھ پر احسان کیا تو میں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی۔ پھر کئی مفت میں مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، جی کیا پتہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس آج رات کا وقت ہے، اگر آپ بتا دیں کہ وہ کہاں ہے کمر بند تو ٹھیک ہے، وگرنہ کل ہم آپ کو چوراہے میں کھڑا کر کے آپ کی جامہ تلاشی لیں گے۔ اور وہ ساری رات اپنے جو تھے جن کو وہ مانتی تھی لات منات کو پکارتی رہی، لیکن صبح ہو گئی۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، اور واقعتاً اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ہم نے اپنے ذہن میں ایک بات بنائی ہوئی ہے، وگرنہ مشکلات سے نجات دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے تو کیا کسی مومن کا یہ دل چاہتا ہے کہ ایک شخص جس کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے، خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ ہزاروں میل دور ہے اس کی قبر، اور ہم مشکل میں پھنسے ہوئے اس کو پکار رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ، مشکل سے نجات دو، آخر ہم اپنے رب کو کیوں نہیں پکار رہے جو کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ درمیان میں الجھن کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ اور وہ مالک کہتا بھی ہے مجھے پکارو، اس اللہ کے ولی نے جو فوت ہو گیا اس نے کہا بھی نہیں ہے کہ مجھے پکارو۔ تو ہم اپنے مالک کو چھوڑ کر جو مشکلات سے نجات دینے والا ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے کو کیوں پکارتے ہیں؟ یہی مین وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا لے گئے اس کو باہر، جب اس کی جامہ تلاشی لینے لگے اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، وہ جان گئی اب نہ لات بچا سکتا ہے نہ منات بچا سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے مشرکین کا ذکر کیا قرآن پاک میں کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی کام نہیں آئے گا پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کو نجات دیتا ہے اور اللہ ان کو خشکی پہ اتار دیتا ہے۔ اسی طرح اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جب سب کو چھوڑ چھاڑ کے آسمان والے کو پکارا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو ایک چیل آئی اور وہ کمر بند ان کے درمیان پھینک کر چلی گئی۔ انہوں نے کہا یہ واقعی یہ بڑھیا تو بے قصور تھی، اس کی منت سماجت کی کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہوئی۔ اس نے کہا نہیں، بس اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ عورت وہاں سے چلی، مدینہ طیبہ میں پہنچی۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی شریف میں خیمہ لگانے کی اجازت دی۔ یہ واحد عورت ہے تاریخ اسلام میں میری معلومات کے مطابق کہ جس کو اجازت ملی کہ وہ مسجد کے کونے میں خیمہ لگا کر رہے، اور یہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک رات کو فوت ہو گئی، رسول اکرم صحابہ اکرام نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں
صحابیات کو کہا کہ اس کو غسل دیں، کفن پہنائیں، نماز جنازہ پڑھا کر بقیع میں مدینہ طیبہ کے قبرستان میں اس کو دفن کر دیا۔ اگلے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تشریف لائے، آپ نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آ رہی، کہا جی وہ تو فوت ہو گئی تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ جی ہم نے اس کو دفنا دیا۔ ہلا اعظمتمونی، مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ جی ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس کی قبر پہ جا کر اس کے لیے بخشش کی دعا کی۔ تو اس لیے کہ انسان جب یہ یقین رکھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے کہ وہی میری پکار کو سننے والا ہے، وہی میری مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اور وہی میرے مسائل کو حل کرنے والا ہے، وہی میری حاجات کو پورا کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت ضرور سنتا ہے اور ضرور عطا کرتا ہے۔ لیکن جو ششدر ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، کبھی اس کو پکارا کبھی اس کو پکارا، اس کا ایک جگہ پہ یقین ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہتا ہے جی بڑی دعائیں کی ہیں، قبول تو ہوتی نہیں ہے، بڑی دعائیں کی ہیں۔ اور عام طور پر یہ شکوہ کیا جاتا ہے جی بہت دعائیں مانگی ہیں جی قبول تو ہوتی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ کیا کبھی اس طرح مانگی بھی دعا جس طرح مانگنے کا حق ہے؟ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہم کہتے تو ہیں شاہ صاحب دعا کرنا میرے لیے، حافظ صاحب دعا کرنا میرے لیے، یہ تو کہتے ہیں کہ دوسرا کر دے ہمارا کام، لیکن کبھی کیا خود ہم نے اس طرح دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح دعا کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حق ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے زندگی میں ایسی دعا بھی کی ہے کہ ہمیں خود یقین ہو گیا ہو کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی؟ یہ وہ لوگ خاص نہیں ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ بلکہ ہمارے ادھر خیتان میں ایک بزرگ تھے، اب جو چلے گئے ہیں کویت چھوڑ کر، انہوں نے مجھے ایک دفعہ اپنا واقعہ سنایا۔ سیالکوٹ کے پاس کسی گاؤں میں رہنے والے تھے، وہ کہنے لگے میں چھٹی پر گیا، اچانک میری وائف کی رات کو طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ کہتے میں بڑی کوشش کی، گاؤں میں کوئی ڈاکٹر بھی اتنا بڑا قابل نہیں تھا، اور گاؤں بھی بہت دور تھا، اور اس وقت حالات جو تھے وہ بہت خراب تھے، کوئی آدمی رات کے وقت گاؤں سے نکلنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ کہتے سواری بھی کسی کے پاس نہیں تھی، اگر کسی کے پاس تھی تو میں اس کی منت سماجت کی کہ ہم اس کو شہر لے جائیں، لیکن کوئی تیار ہی نہیں ہوا۔ راستے میں ڈاکوؤں کا راج ہے، راستے میں خطرہ ہے، کوئی تیار نہیں ہوا۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ کوئی صورت نہیں ہے، میری بیٹیاں اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہیں، بچے میرے رو رہے ہیں کہ اب یہ بس مہمان ہے جا رہی ہے، تو کہتے ہیں میں چپکے سے اٹھا، میں نے وضو کیا، حالانکہ ایک مزدور آدمی ہے، سادہ سا آدمی ہے، کہتا ہے میں نے وضو کیا تو میں مصلی لے کر، سجادہ جس کو بولتے ہیں، مکان کی چھت پہ چڑھ گیا۔ کہتے وہاں میں نے جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی کہ یا اللہ اب تیرا ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، تو میری وائف کو شفا دے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں جب تحریک ختم نبوت چل رہی تھی تو بہت علماء گرفتار ہوئے، مجھے بھی انہوں نے گرفتار کر کے میاں والی جیل میں بند کر دیا۔ کہتے جس روم میں، جس کمرے میں، بارک میں انہوں نے مجھے بند کیا، تو اس پہ میں نے دیکھا کہ کوئلے کے ساتھ دیوار پر شعر لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا تھا کہ یہاں کوئی ہندو پہلے انہوں نے میرے پہلے یہاں قید رہا ہے، اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مشکل کشا ہے، مجھے نجات دینے والا ہے، اس کو پکار رہا ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور کیا لکھا تھا؟ جب چاروں طرف اندھیارا ہو، جب چاروں طرف اندھیارا ہو اور آشا کا دور کنارہ ہو، کہتے جب ہر طرف مشکلات، پریشانیاں، مصائب، اس کا اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو ہر طرف، اور آشا کہتے امید کو، اور امید کی کرن نظر نہ آ رہی ہو، امید کا کنارہ بہت دور ہو، جب کوئی نہ کھیون ہارا ہو
جب کوئی بھی کشتی کو پار لگانے والا نہ ہو، پھر پھر تو ہی بیڑا پار کرے، پھر تو ہی بیڑا پار کرے، اے رام ہرے اے رام ہرے۔ اس نے یہ لکھا تھا۔ مولانا کہتے ہیں میں نے آخر سے، اس نے اپنے عقیدے کے مطابق لکھا تھا، میں نے آخر سے وہ رام ہرے کاٹ کر لکھ دیا رحمان میرے رحمان میرے۔ تو کس طرح بنا کہ جب چاروں طرف اندھیارا ہو اور آشا کا دور کنارہ ہو، جب کوئی نہ کھیون ہارا ہو، پھر تو ہی بیڑا پار کرے رحمان میرے رحمان میرے۔ جب انسان اس طرح اللہ رب العزت کو پکارتا ہے جس طرح اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پہ پکارا تھا، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ کو پکارا تھا، بے شمار واقعات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیے۔ جب اس طرح پکارتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس نے خود فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا اور قبول کروں گا۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا کبھی ہم نے اس طرح مانگا ہے؟ اب وہ اس آدمی نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں بیٹھ کر دعا کی، تقریباً 10 منٹ میں اللہ سے دعا کرتا رہا۔ کہتے پھر میرے جسم پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے رب نے میری دعا سن لی ہے۔ کہتے میں اتر کے نیچے آیا تو میری وائف بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی تھی اور بچے اس کے پاس بیٹھ کے ہنس کھیل رہے تھے۔ کہتے اس قدر اتنی جلدی میرے رب نے سنی اور جو تکلیف تھی اس کی دور کر دی، کیونکہ شفا دینے والا وہی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا وہی ہے۔ لیکن ہم کبھی سوچیں کہ ہم نے کبھی اس طرح پکارا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سنتا رہتا ہے ما لم یستعجل، جب بندہ جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت استعجال کیا ہوتا ہے، جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جلد بازی یہ ہوتی ہے کہ انسان دعا کرے، کچھ عرصہ دعا کرتا رہے اور پھر دعا کو چھوڑ دے، کہ جی بہت دعائیں کی ہیں سنی تو جاتی نہیں۔ اس کو فرمایا جلد بازی ہے۔ انسان کو اپنے رب سے ہر چیز مانگنی چاہیے، ہمیشہ مانگنی چاہیے اور مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا ہے نا کہ اللہ یغضب حین ترکت سوالہ، اللہ یغضب حین ترکت سؤالہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ بنی آدم حین یسأل یغضب، اور بندے سے اگر کچھ مانگ لینا تو ناراض ہوتا ہے، بندے سے اگر مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کی بات سنے گا، دوسری دفعہ کہے گا یار تم نے میرا گھر ہی نظر آ گیا، تم نے ادھر کا راستہ ہی دیکھ لیا۔ لیکن اسی لیے اکبر نے کہا تھا جو کچھ مانگنا ہے رب سے مانگ لے اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ وہاں سوال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے مانگنے والے کو عزت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ وہ کبھی جتلاتا بھی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں، کل تو تم مانگ رہے تھے آج پھر مانگنے آ گئے، وہ کبھی ایسے نہیں کرتا۔ اس لیے اس سے مانگنا چاہیے، اس کے دربار عالی جناب میں مانگنے کے آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ اس میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے، ایک ہے عام دعائیں، صبح و شام کی دعائیں، مسجد سے باہر جانے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، سفر کی دعا، یہ عمومی دعائیں۔ جب خاص طور پر انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور ضرورت کو مانگنا چاہے تو سب سے پہلے وضو کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد استقبال قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، قبلہ کی طرف اپنا رخ کرے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ کس طرح اٹھائے؟ چودھریوں کی طرح نہیں، وہ ناراض نہ ہونا چودھری، لیکن میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں وہ چودھری ہوں یا نہ ہو لیکن دعا کرنے کا سٹائل ان کا چودھریوں والا ہوتا ہے۔ کیسے؟ آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں، ایک اپنا ہاتھ ایک گھٹنے پہ رکھا ہے، ایک دوسرے پہ رکھا ہے، تو اس طرح مانگ رہے ہیں جس طرح کہ یا اللہ تو دینا چاہتا تو دے دے، نہیں دینا چاہتا تیری مرضی۔ ایسے نہیں، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان ترفع یدیک حسب منکبیک،
اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھاؤ کمسألۃ المسکین، جس طرح مسکین مانگتا ہے، مسکین سوال کرتا ہے، اس طرح اپنے ہاتھوں کی یہ ہتھیلیوں کا رخ اپنی طرف ہو اور اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھائیں، جس طرح فقیر مانگتا ہے، مسکین سوال کرتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اور پھر فرمایا سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات کہے جائیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا جائے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی جس دعا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے، درود پاک پڑھا جائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے۔ اس کی بارگاہ میں اگر ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، دعا کے اندر آنسو بہانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس دنیا میں ہمارے پاس فرصت ہے، مہلت ہے، ہمارے پاس موقع ہے، اپنے رب کے سامنے جی بھر کے رویا کرو، اگر رویا نہیں جاتا تو کم از کم رونے والی شکل بنا لیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ جہنمی لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور ان سے دور رکھے، جہنم کی سزا سے اللہ ہمیں بچائے۔ فرمایا اتنا روئیں گے کہ رو رو کر ان کی آنسو ختم ہو جائیں گے، خون بہنا شروع ہو جائے گا ان کی آنکھوں سے، اور ان کے چہرے پہ نالیاں پڑ جائیں گی، لیکن پھر بھی ان کا رونا فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے رونا یہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ نے وہ حدیث سنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، 3 قسم کی آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے، اللہ کے ڈر سے اس آنکھ میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب آدمی کو ان لوگوں میں شامل کرے گا جن 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہے وَرَجُلٌ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جس تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے آنسو بہانا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا دعا کرتے وقت، جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، پھر اپنے لیے دعا کرے، اپنی جو ضروریات ہیں حاجات ہیں اللہ سے مانگے جو بھی، اور اللہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ سے عظیم چیز مانگے۔ اگر آپ کو سواری کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگنا نا، تو یہ کہنا یا اللہ مجھے ٹوٹی سی سائیکل دے دے، دعا کوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عظیم ہے، اس عظیم سے عظیم تر چیز مانگو۔ اگر آپ کو سواری چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے BMW مانگو، اللہ تعالیٰ سے بہتر سواری مانگو۔ اگر آپ کو بیوی نہیں ہے، بیوی اللہ سے مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے انتہائی عقل مند، دانا، پڑھی لکھی، حسین و جمیل بیوی مانگو، یہ نہیں کہ یا اللہ کوئی لولی لنگڑی عطا کر دے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہیں، عظیم ہے، اس سے عظیم چیز مانگو، اپنے لیے جو بھی ضرورت ہے، رزق مانگو، رزق حلال وافر مقدار میں مانگو، جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے انسان اپنی حاجات کو مانگے، اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی پہلے اپنے لیے، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس کے بعد اپنی حاجات مانگ کے دعا کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کا وسیلہ، دعا کے اندر اپنے نیک اعمال، جس طرح وہ غار والوں نے کیا تھا۔ میں کبھی کبھی یہ حدیث پڑھتا ہوں شاہ صاحب تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے، اس لیے
کہ وہ غار والے جو تھے، جو 3 آدمی غار میں جا گھسے تھے، واقعہ آپ نے 12 سنا ہے، ان کو اپنی کم از کم ایک نیکی تو یاد آ گئی تھی جو انہوں نے اللہ کے لیے کی تھی۔ ہم ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں کہ ہماری کوئی نیکی ایسی ہے جس کو ہم بڑے ہمیں دعوے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ یا اللہ میں نے یہ صرف تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزہ دعائیں اوپر جاتی ہیں لیکن نیک اعمال ان کو اوپر اٹھاتے ہیں، نیک اعمال ان کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے سورہ آل عمران کے اندر وہ آیتیں ہیں نا، ربنا نہیں رب ان فی خلق السماوات والارض، یہ جہاں سے آیتیں شروع ہوتی ہیں نا آخر تک، یہ آیتیں پڑھوں گا تو ٹائم لگ جائے گا۔ ان آیتوں کے اندر 5 مرتبہ ربنا 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 کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، 5 مرتبہ، آپ گن لینا 5 مرتبہ یہ الفاظ جو دعا کرنے والوں نے کیے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے جو اپنی دعا کے اندر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے ربنا ربی ربی ربنا 5 مرتبہ کہتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے دعا، عامت المسلمین کے لیے دعا اور دوسروں کے لیے دعا کرنا اپنی دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ جب انسان کسی ایسے بہن بھائی، ایسے عزیز، ایسے دوست کے لیے دعا کرتا ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اور فرشتہ ساتھ کہتا ہے آمین، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے، اور ساتھ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہ چیز عطا کرے۔ دعا کرنے کے بعد، اپنی حاجات مانگنے کے بعد، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد، پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھے اور آمین کہہ کر دعا کو ختم کرے۔ تو ان آداب کو ملحوظ رکھ کر اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگا جائے تو اللہ رب العزت دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کسی کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا، لیکن دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر وہ عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ میرے بندے کے حق میں بہتر ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک مؤخر کر دیتا ہے جب بندے کے حق میں وہ چیز بہتر ہوتی ہے، اور اگر وہ دنیا میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ انسان جب قیامت کے دن اپنی وہ دعائیں دیکھے گا جو دنیا میں اس کو نہیں ملی، اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، آخرت میں دعائیں ساری اس کی سٹور ہو گئی اور وہاں اجر و ثواب ملے گا، تو وہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں ہی اس کا اجر و ثواب دیتا۔ تو اس طرح انسان دعا کرے۔ اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں ابھی میں نے بہت ساری باتیں ذکر کرنی تھی جن میں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں، کن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات اتنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا یقینی طور پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس میں ایک مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، ودعوت الصائم اور روزہ دار کی دعا۔ یہ بڑا مبارک وقت ہے، انشاءاللہ شاہ صاحب درس کے بعد آپ کو دعا بھی کروائیں گے، اور عصر کے بعد کا وقت ہے، پھر ہم سب روزے کی حالت میں ہیں، پھر افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا، اس کو بھی اللہ رد نہیں فرماتے۔ تو آپ جب دعا کریں گے تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا، کیونکہ میں اجازت لوں گا حضرت شاہ صاحب سے کہ افطاری ہم وہاں جا کر کریں گے، کیونکہ کچھ صحت بھی اس طرح کی، کچھ پھر تراویح کا مسئلہ ہوتا ہے بعد میں۔ تو انشاءاللہ آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اس مبارک وقت میں آپ لوگوں کی زیارت کر کے یہ نورانی چہرے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھنے والے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی طلب کے لیے بیٹھنے والے اللہ کے گھر میں آپ کے نورانی چہرے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، آپ سے ملاقات کر کے بھی بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے نوازے، ہمارے عبادات، روزے، نمازیں قبول فرمائے، ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے جن کو اللہ تعالیٰ ہر رمضان کی ہر رات کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور ہمیں جنت الفردوس کے حقدار بنائے۔ یہ ماہ رمضان مبارک میں جو کچھ ہم کر سکے اللہ قبول فرمائے،
اور زندگی میں بار بار ایسی بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مبارک وقت میں، مبارک گھڑی میں، بابرکت مجلس کے اندر اپنے گھر میں ہمیں جمع کیا ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے والدین، بیوی، بچے، دوست احباب، اساتذہ کرام سب سمیت اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔